لیکن لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صورت دے اندر رب کریم نے ساڈے تے جیڑا احسان کیتا ہے، کرم کیتا ہے، فضل کیتا ہے بھائی، باقی سارے احسانات نو زوال ہے، اس نو زوال نہیں بھائی، اس احسان نو کمال حاصل ہے، کمال حاصل ہے۔ تسی میلاد منا کے شرک کر دے ہو، او جاہل انسان، اسی میلاد منا کے لوگاں نو دسنے ہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے۔ او بھائیا، جس دی ولادت ہوئے، جڑا پیدا ہوئے، او خدا نہیں ہوندا۔ احتشام جویں کہ تسی جاندے ہو کہ یہ ربیع الاول دا مہینہ چل رہا وے، اور اس مہینے دے اندر لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان دے حوالے نال گل کیتی جاندی ہے۔ اج انشاءاللہ میں تہاڈے نال گل کراں گا اس حوالے نال کہ میلاد منانا کیسا ہے، میلاد تے خوشی کرنا کیسا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس حوالے دے نال قرآن و حدیث سے روشنی دے اندر تہاڈے سامنے گل کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر ملتجی ہاں کہ رب کریم سانو سارے نو اس بابرکت مہینہ دا صدقہ صحیح معنی دے اندر قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین احتشام، خطبہ دے اندر جڑی میں تہاڈے سامنے آیا کریمہ تلاوت کیتی، رب کریم نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ، ضرور تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، ایمان والیاں تے، اذ بعث فیہم رسولا، انہاں وال اپنا حبیب بھیج کے۔ اللہ نے فرمایا لقد، اللہ تبارک و تعالی نے تھے دو لفظ تاکید استعمال کیتے نے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنا حبیب ایمان والے نو عطا کیتا، رب کریم اے اپنا حبیب عطا کر کے اس احسان نو جتلا رہا ہوئے۔ یاد رکھیا جی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت تے بڑے بڑے احسانات کیتے نے، لیکن رب نے کوئی احسان جتلایا نہیں، لیکن اپنا حبیب عطا کر کے، اپنا پیارا عطا کر کے رب کریم نے اے احسان جتلایا وے۔ اس کی وجہ کی ہے؟ کیا پہلے کوئی انبیاء نہیں آئے؟ کیا شانہ والے رتبے والے انبیاء نہیں آئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بڑیاں بڑیاں شانہ والے انبیاء نو مبعوث فرمایا، لیکن رب کریم نے کوئی احسان نہیں جتلایا، جس کے اندر آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ جیسے عظیم اور بلند مرتبہ شانہ والے انبیاء رب کریم نے دنیا تے مبعوث فرمایا، لیکن اللہ نے اے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والو میں تہاڈے تے احسان کیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نبی عطا کر کے اے احسان جتلایا۔ کیوں بھائیا؟ رب کریم نے انساناں تے بڑے احسان کیتے نے۔ رب کریم نے چلن دے لئی پاؤں عطا کیتے، پکڑن دے لئی ہاتھ عطا کیتے، بولن دے لئی زبان عطا کیتی، دیکھن دے لئی اکھاں عطا کیتیاں، سنن دے لئی کن عطا کیتے، لیکن رب کریم نے اے نہیں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یعنی کہ رب کریم نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جڑے ویلے اپنا حبیب عطا کیتا رب کریم نے احسان جتلا دیتا۔ اس کی وجہ کی ہے بھائی؟ اس کی وجہ ہے وے کہ باقی جتنے بھی احسانات نے نا بھائی سب نو زوال ہے، لیکن لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی صورت دے اندر رب کریم نے ساڈے تے جڑا احسان کیتا ہے، کرم کیتا ہے، فضل کیتا ہے بھائی، باقی سارے احسانات نو زوال ہے، اس نو زوال نہیں بھائی، اس احسان نو کمال حاصل ہے، کمال حاصل ہے۔ عزیزان من، پتہ چل گیا رب کریم نے احسان کیتا ساڈے تے، اور احسان کنا تے وے علی المؤمنین، ایمان والیاں تے رب کریم نے احسان کیتا وے، تے بھائی خوشی بھی او کرے گا جڑا صاحب ایمان ہوئے گا۔ آؤ خوشی کرن دے متعلق جاننے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تسی مینوں یاد کرو میں تانوں یاد کراں گا، واشکروا لی ولا تکفرون،
میرا شکریہ ادا کریا جے نہ شکری نہ کریا جے. یا اللہ اگر کو تیرا شکریہ ادا کردا ہے اس کو انعام کی عطا کریں گا. اللہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اور دنیا والو اگر تساں شکریہ ادا کیتا جڑا میں تواڈے تے انعام کیتا, شکریہ ادا کرنا تواڈا کام ہے. لازیدنکم, اس نعمت دے اندر میں مزید اضافہ فرما دیاں گا. یا اللہ اگر کوئی بندہ تیری دا شکری کردا ہے, اللہ فرما رہا ہے ان عذابی لا شدید. اگر کسی بندے نے میری نہ شکری کیتی اے حبیب انہاں نو دس دیو بے شک میرا عذاب ضرور ضرور بڑا ڈاڈا ہے. لہذا پتہ چل گیا جڑے ویلے کوئی بندہ شکریہ ادا کردا وے اللہ تبارک و تعالی جڑے ویلے احسان کرے, کرم فضل رحمت کرے, اگر کوئی بندہ شکریہ ادا کرے تو اللہ فرماندا لا ازیدنکم, اس نعمت دے اندر اس انعام دے اندر میں مزید اضافہ فرما دینا. اگر کوئی بھائی نہ شکری کرے تو رب کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا عذاب بڑا ڈاڈا وے. اور یاد رکھو شکریہ ادا کرن دا سب تو بہترین طریقہ پتہ کی ہے, جس تو لوگ دور بجدے نے نسدے نے, سب تو اچھا اور سب تو آسان طریقہ جو اللہ نے بھی اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا بھائیو اے وے حدود اللہ دی حفاظت کیتی جائے. سوکھا کر لینے نماز پڑھی جائے 5 ٹائم دی, عشر دیتا جائے, یعنی کہ جڑے فرائض نے نا بھائی انہاں نو احسن طریقے دے نال ادا کیتا جائے. جڑا بندہ ادا کرے گا سمجھ لواں گے بھائی اے جڑا بندہ ہے نا اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے تے جڑا انعام کیتا ہے, احسان کیتا ہے, فضل کیتا ہے, رحمت کیتی ہے, اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے. اور جڑا بندہ نماز پڑھے گا شکریہ ادا کرے گا اللہ فرماندا لا ازیدنکم, ضرور بار ضرور میں جڑا اندے تے احسان کیتا ہے, جڑا اس نو میں انعام عطا کیتا ہے اس کے اندر میں مزید اضافہ فرما دیاں گا. ہن بھائی تیرے تے منحصر ہے کہ تو شکریہ ادا کر کے اپنی نعمت دے اندر اپنے مال دے اندر اضافہ کروانا چاہنا ہے, یا نہ شکری کر کے اپنے مقدر دے اندر عذاب نو لکھوانا چاہنا ہے, اپنے مال نو کم کروانا چاہنا ہے. لیکن میرے نزدیک عقل والا وہ بندہ ہی ہے جڑا شکریہ ادا کر کے اپنے مال نو وداوے گا, نہ شکری کر کے اپنے مال نو گھٹاوے گا نہیں. عزیزان من اللہ فرما رہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. جڑے ویلے اللہ تبارک و تعالی نے اے فرمایا اور سنی اس آیت کریمہ تے عمل کردے ہوئے اللہ جپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد مناندے نے, اور غیر ساڑے تے اعتراض کردے نے جی دیکھو جی تسی کہندے ہو کہ میلاد منانا جائز ہے, تانوں پتہ نہیں ہے اس سے دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا وے. جڑے ویلے کوئی بندہ دنیا تو جاوے خوشی دا اظہار کری داوے یا افسوس کری داوے, یہ پہلا سوال ساڑے تے کردے نے. دوسرا سوال یہ کردے نے جی تسی جڑا یہ خوب چرچا کردے ہو یہ چرچا کتھے لکھیا ہوا ہے, یا تسی مال خرچ کردے ہو یہ مال خرچ کرنا کتھے لکھیا ہوا ہے. اور پھر کہتے ہیں جی سنی میلاد منا کے شرک کردے نے. آنا یار انہاں سارے سوالاں دا میں تینوں جواب دینا وا. پہلا اعتراض انہاں دا دیکھو جی تسی لائٹنگ کردے ہو, اے جھنڈے لگاندے ہو, کیا اے صحابہ نے عمل کیتا؟ کیا تسی صحابہ تو زیادہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو؟ بھائیا حضور نال پیار کرن دا طریقہ اسا سیکھیا وے نا, صحابہ تو سیکھیا وے یا اہل بیت تو سیکھیا وے. اور رہ کی گل ہے کہ اسی جھنڈے لگانے ہیں لائٹاں لگانے ہیں, صحابہ نہیں لگائیاں. یہ ساڈے بیلیاں تے بڑا بڑا سوال کرتے ہیں انہاں دے نزدیک, لیکن سوال انہاں دا ہے باطل. میں دسنا کیویں باطل ہے. باطل اس طرح وے جڑے ویلے تیرے تو یہ سوال کرنا کہ جی تسی لائٹنگ کردے ہو کتھے لکھیا ہوا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے یار جو تو کہہ رہا میں اس نو فی الحال من لینے ذرا اے تا دس کا جڑے ویلے تسی اپنی اولاد دی شادی کردے ہو بیٹے دی یا بیٹی دی, چلو تسی ڈھول نہیں بجاندے, لیکن بھائی اسی بھی ذاتی طور تے کچھ لوگاں نوں جاننے ہاں جڑے کہندے نے کہ میلاد تے لائٹاں لگانیاں جائز نہیں, لیکن بھائی اور کچھ بھی نہ کرن تے شادی تے لائٹاں ضرور لگاندے نے. بھائی تو بھی پھر پوچھ لیا کرنا
ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، کیا جڑے ویلے انہاں نے اپنی اولاد دی شادی کیتی کیا لائٹنگ لگائی؟ تے پھر فوراں کہہ دے گا جو اس ٹائم تا لائٹنگ کوئی نہیں سی۔ او اللہ دے بندیا، اسی بھی تو تینوں یہی کہنا چاہ رہے ہیں، اس ٹائم لائٹنگ ہوندی تو کی جاننا ہے؟ صحابہ نے بتیاں چھپا کے رکھنیاں سن۔ او بھائی، او صحابہ جنہاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم تے اپنا گھر بار مال جان والدین ہر ایک چیز چھوڑ دیتی، انہاں نے لائٹاں چھپا کے رکھنیاں سن۔ اور ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تسی آدھے ہو جی صحابہ نے لائٹاں نہیں لگائیاں اس لیے اسی لائٹاں نہیں لگاندے، تو بھائی صحابہ نے تو اور بھی بڑے کام نہیں کیتے۔ جڑیاں گڈیاں تے تو بہنا، صحابہ بیٹھے، جڑے گھارے تو بیٹھا ہویا ہے، جڑے گھارے صحابہ بیٹھے، پھر کہے گا جی او دور اور سی، اے دور اور ہے۔ بھیا گل اتھے آ کے مکے گی جو سنی کہہ رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ ہاں بدعت ہے، لیکن بھائی بدعت حسن ہے نا، یہ قرآن و حدیث سے عین مطابق ہے، اگر کوئی خلاف ہے تو دس نہ۔ بھائی یہ صرف تیرا باطل اعتراض، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پتہ چلیا اسی جڑیاں لائٹاں لگانے ہیں، جڑے جھنڈے لگانے ہیں، جلوس نکالنے ہیں، یہ بھائی بالکل عین قرآن و حدیث دے مطابق، اس کے اندر کوئی بھی غیر شرعی کام نہیں ہے۔ جو غیر شرعی کام نہیں ہے تو پھر اس کا کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کرنا عین عبادت ہے۔ پھر کہتے ہیں جی دیکھو تسی 12 ربیع الاول نو خوشیاں دا اظہار کردے ہو، تو ان پتہ نہیں ہے اس سے دیہڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری پردہ فرمایا ہے، بھائی سن پتہ وے۔ پھر کہتے ہیں جی جدو تمہیں پتہ ہے تو پھر تسی خوشی دا اظہار کیوں کردے ہو؟ کیونکہ جڑے ویلے کو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے نا تے خوشی دا اظہار نہیں کیتا جاندہ بلکہ افسوس کیتا جاندہ ہے۔ بھائی افسوس جو کرن جنہ دا کوئی مر گیا ہوئے، کوئی ساڑھا نبی تا زندہ ہے۔ اس لیے تے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیڑی کمال گل کتاب فرماندے نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، نجدی منافق گندہ ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تجھے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنا فرمان ہے، میرا دنیا تے آنا بھی رحمت، میرا جانا بھی رحمت۔ اور اللہ فرما رہا ہے کل بفضل اللہ وبرحمتہ وبرحمتہ فلیفرحوا۔ اے حبیب ایمان والے نو دس دیو جڑے ویلے اللہ دی رحمت دواڈے تے ہوئے تے خوشیاں منایا کرو۔ حضور فرما رہے ہیں میرا آنا بھی رحمت، میرا جانا بھی رحمت، اور رب کریم فرما رہے رحمت ہوئے تے خوشیاں مناؤ۔ تے او کیڑا کمینہ بندہ وے جڑا خوشی منان تو سانو ڈکے؟ بھائی اسی قرآن و حدیث دے مطابق چلنے، اسی قرآن و حدیث دے تابع ہاں، کسی ملا دے تابع نہیں۔ جدو قرآن کہہ رہا وے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا، تسی خوشیاں مناؤ، تے بھائی اسی خوشیاں مناواں دے، اور کسی بدبخت دے کہن تے اسی لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دا میلاد منان تو رک جائیے۔ بھائی اسی میلاد مناواں دے تے گج وج کے مناواں دے، خوشیاں دے اظہار کریں گے تو بھائی گج وج کے کریں دے، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے فلیفرحوا، تسی خوشیاں دا اظہار کرو۔ پھر کہتے ہیں جی جڑا تسی مال خرچ کر دے ہو، ایک کتنے لکھیا ہوا ہے؟ بھائی نا قرآن نے لکھیا ہے، ایک سنیا اپنے کو عقیدہ نہیں گڑ لیا، قرآن چ لکھا اللہ فرماندا ہوا خیر مما یجمعون، اس مال تو بہتر ہے جڑا تسی جمع کر دے ہو۔ مطلب اس ہے کہ لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی میلاد تے مال نو خرچ کرنا، بھائی اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے مال نو خرچ کرو۔ کیوں؟ اللہ فرمان جڑے ویل دوڑے تے میرا فضل ہوئے، میری رحمت ہوئے۔ بھائی لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم تو ود کے اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت اور کی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ فرما جڑے ویلے فضل ہوئے، رحمت ہوئے، وخیر مما یجمعون، تسی مال نو خرچ کرو۔ جو کیڑا کمینہ جڑا بندہ کہندا ہے کہ فضول خرچی، بھائی یہ فضول خرچی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تسی اس ویلے مال خرچ کرو جڑے ویلے دوڑے تے فضل ہوئے، جڑے ویلے دوڑے تے میری رحمت ہوئے۔ لہذا پتہ چل گیا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد تے بھائی پیسہ خرچ کرنا
اس کے اندر بھائی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ والا کم نہیں ہے۔ اور پتہ چل گیا ہے سنت و جماعت والے جڑے علماء نو بلاندے نے، علماء نو بلاندے نے اور لوگاں نو واز سناندے نے، اور علماء اتھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اور قرآن پڑھ کے لوگاں نو سناندے نے اور لوگاں نو کھانا کھلاندے نے۔ بھائی یہ سارا مال خرچ کرنا بھائی یہ فضول خرچی نہیں۔ پھر ایک بات اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جڑا تسی یہ چرچا کردے ہو، یہ چرچا کتے لکھیا ہویا وے؟ تسی ہر بندے دستے ہو جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا سی میلاد منا رہے ہیں، یہ گھر بیٹھ کے تو منا سکتے ہو نا، یہ خوب چرچا کیوں کردے ہو؟ بھائی یہ بھی عقیدہ سا قرآن تو لیا۔ اللہ فرماندا وا اما بنعمت ربک فحدث، جڑے ویلے تواڈے تے میرا کوئی انعام ہوے، نعمت ہوے تو فحدث، تسی خوب چرچا کرو۔ بھائی جدو اللہ فرما رہا ہے خوب چرچا کرو تے کوئی کمینہ کہندا وے چرچا نہ کرو تے بھائی اسی اس دی گل تے عمل نہیں کراندے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اسی قرآن و حدیث دے تابع ہاں، کسی بندے دے تابع نہیں ہاں۔ پتہ چل گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منانا ہر صورت دے اندر جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کردا ہے تو بھائی اس کا اعتراض بالکل باطل ہے۔ اور سنیاں تے اعتراض کرن دیکھو جی تسی میلاد منا کے شرک کر دے ہو، او جاہل انسان، اسی میلاد منا کے لوگاں نو دسنے ہاں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی ہے۔ او بھائیا جس دی ولادت ہوئے، جڑا پیدا ہوئے او خدا نہیں ہوندا، اس دی عبادت نہیں کیتی جاندی، یعنی کہ اسی شرک نو جڑ تو ختم کرنے ہاں اور کہنے ہاں جڑا بندہ پیدا ہوئے او خدا نہیں ہوندا۔ خدا دی تو بھائیا تعریف یہ وے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائی پتہ چل گیا لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد منانا ہر صورت دے اندر جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے تو بھائی ان دا اعتراض بالکل باطل ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین سنی میلاد منا دے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آؤ نا یار جانیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر کے میلاد منانا کیسا ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دے میلاد تے خوشی دا اظہار کرنا کیسا ہے؟ آؤ لجپال نبی دے فرامین تو جاننے آ۔ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے یعنی ہجرت فرما کے جڑے ویلے مدینہ منورہ گئے نا، اتنے جا کے پتہ چلیا کہ جڑے یہودی نے نا وہ یوم عاشورہ دا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھن تے پتہ چلیا وہ آندے نے کہ جی اس دیہڑے جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو نجات ملی سی فرعون تو، اسی اس خوشی دے اندر روزہ رکھنے ہاں۔ یار جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے منن والیاں نو فرعون تو نجات ملے اور وہ دن منا لن عید دا ایک خوشی ملی نا تے بھائیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے آن دی وجہ دے نال باپ نو اے جو مقام ملیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ نال ملیا۔ اگر بیٹی نو کو مقام ملیا تے لجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دی وجہ نال ملیا۔ یعنی کہہ لو کائنات دے اندر بھائی ہر ایک بندے نو جو مقام ملیا، جو رتبہ ملیا، جو شان ملی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ نال ملی۔ بھائی عید الفطر ملی، عید الاضحیٰ ملی، بھائی رمضان ملیا، کوئی بھی خوشی بھائی سن ملی ہے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی وجہ نال ملی ہے کہ بھائی جس شخصیت دی وجہ نال سن ساریاں خوشیاں ملیاں نے تے کی جان دو جڑے ویلے اس کی ولادت دے دیہڑے آن گے اسی خوشی نہ منائیے، وہ ایسی گج وج کے خوشی مناوا دے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی خوشی منانا جائز ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور جڑے لوگ سن فرعون دے غرق ہون دی وجہ نال انہاں نے اس دن نو عید منا لیا تے جس دن ہر ایک بندے نو شان ملی، مقام رتبہ ملیا تے کی جان دیو اسی اس دن نو یعنی 12 ربیع الاول نو عید دا دیہڑا نہ بنائی۔ کہندے نے جی چلو خوشی منا دیو ٹھیک ہے، لیکن جڑا مال خرچ کر دیو اے جائز نہیں ہے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد منایا؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تسی کر دیو کیا اس طرح حضور نے اپنا میلاد منایا، خوشی دا اظہار کیتا ہے؟ ہاں بھائی کیتا ہے۔ میں تم دسنا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جڑے ویلے حضور دی ولادت ہوئی نا
تے 7 دن تو بعد آپ دا عقیقہ کیتا گیا۔ اور لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جڑے ویلے اعلان نبوت فرمایا تے دوبارہ آپ نے اپنا عقیقہ کیتا۔ تسی جان دے ہو یہ صرف ایک واری ہوندا ہے، دوسری باری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ کیوں کیتا؟ بھائی اس کی وجہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بتائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب نے مینوں رحمت للعالمین بنا کے گھلیا ہے، اللہ نے مینوں تمام جہاناں دے سردار بنا کے گھلیا ہے، رب کریم نے مینوں تمام انبیاء دا سردار بنا کے گھلیا ہے۔ تو کی جان دیو میں خوشی دا اظہار نہ کراں، میں خوشی دا اظہار کراں گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنا رحمت للعالمین بن کے آن دی وجہ نال خوشی دا اظہار کرن، حضور کرن تے بھائیا او عبادت ہوئے، حضور کرن تے جائز ہوئے، امتی کرن تے ناجائز ہوئے، نہ ایسی گل کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا تے بھائی اسی بھی مناواں دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا عقیقہ کیتا بھائی اس کے اندر مال بھی خرچ ہویا۔ پتہ چلیا سنی جو اے محفل دا اہتمام کردے نے، جلوس دا اہتمام کردے نے اور اس کے اندر جڑا مال خرچ کردے نے بھائی یہ سب کچھ جائز ہے اور عین شریعت دے مطابق ہے۔ اور جڑا جڑا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار فرمان والا ہوئے گا بھائیا وہ میلاد بھی مناوے گا، مال بھی خرچ کرے گا، لائٹنگ بھی لگاوے گا، جلوس بھی نکالے گا، جھنڈے بھی لگاوے گا۔ اور جڑا جڑا بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نفرت کرنے والا ہوئے گا، عداوت کرنے والا ہوئے گا، دشمنی رکھنے والا ہوئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اختیارات کمالات نو بھائی چھپان والا ہوئے گا نا، وہ کدی بھی خوشی دا اظہار نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی جڑے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی سی نا تے سب تو زیادہ جس تو دکھ ہویا سی نا حضور دے میلاد دا، حضور دی ولادت دا۔ وہ پتہ کون سی؟ او شیطان سی کہ اج بھی جڑا اس دی روحانی اولاد نے نا بھائی اج او بھی روندے نے، لیکن جڑے ایمان والے نے وہ خوشیاں دا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ میں اپنا نبی عطا ہی انہاں نے کیتا جڑے صاحب ایمان نے، میں تے احسان ہی انہاں تے کیتا جڑے صاحب ایمان نے، تے بھائی خوشی بھی وہ منائے گا جڑے صاحب ایمان ہون گے۔ پتہ چلیا کہ اہل سنت و جماعت والے خوشی منا کے یہ دسے نے او بھائی اسی صاحب ایمان ہاں اور جنہ تے رب کریم نے احسان کیتا وے او اسیاں او اسیاں جی۔ جے تسی میلاد مناندے ہو، یہ جلوس نکال دے ہو، پیسہ خرچ کر دے ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آؤ نا یار اس حوالہ دے نال بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی روشنی دے اندر جاننے آ جڑے ویلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی نا تے ابو لہب او جس سے بارے اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، جس سے متعلق جس دی مذمت وچ پوری صورت نازل ہوئی۔ جڑے ویلے ان دی لونڈی سویبہ نے آ کے ابو لہب نو دسیا نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالہ دے نال تے اس نے خوشی دا اظہار کیتا، اس نے اس لونڈی نو آزاد کر دیتا، اللہ دا حبیب سمجھ کے نہیں، اللہ دا رسول سمجھ کے نہیں، لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ دا پیارا سمجھ کے نہیں، اللہ دا قریب بندہ سمجھ کے نہیں، رشتہ داری دی بنا تے اس نے خوشی دا اظہار کیتا۔ جڑے ویلے دنیا تو بدبخت چلا گیا نا تے اپنے کس رشتہ دار نو خواب وچ ملیا، ان دے کول پوچھا انہاں ہاں بھائی کی معاملہ بنے؟ اس نے کیا بڑا ڈاڈا کام ہے، کاش میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا تے اج میں جنتاں دی سیر کردا، یہ دوزخ دے اندر میں نہ رہندا۔ اس نے کہا یار کام تا بڑا خراب ہے لیکن ایک بڑا فائدہ ہو گیا ہے، ایک چیز زمین بڑا فائدہ مل رہا ہے۔ پوچھا گیا او کیڑی؟ اس نے کہا کہ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہوئی سی نا میں رشتہ داری دی بنا تے خوشی دا اظہار کردیا ہویا اپنی لونڈی سویبہ نو آزاد کیتا، تے جڑی انگلی دا اشارہ کر کے میں اس لونڈی نو آزاد کیتا سی نا اس انگلی دے وچوں رب کریم ہر سوار دے دیاڑے مینوں دودھ پلاندا وے اور میرے عذاب دے اندر بھی تخفیف کیتی جاندی ہے۔ یار میں کہنا ہے چاہنا وا اگر کوئی مشرک ہوئے، اگر کوئی کافر ہوئے، گستاخ ہوئے، یار اگر او بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد مناوے نا تے بھائی فائدہ تے اس نوں ہی ہوندا ہے نا۔
رب کریم اس سے بھی عذاب دے اندر تخفیف فرما دیندا وے اگر مشرک نو بھائی رب کریم اے انعام عطا کردا وے اگر کوئی ہوئے انج دا بندہ جڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق یہ کہندا وے سرور کا ہوں کہ مالک و مولا کا ہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کا ہوں تجھے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریفات کرنے والا ہوئے پکا سنی ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت رکھن والا ہوئے لجپال نبی نال عقیدت رکھن والا ہوئے تے بھائی جڑے ویلے او لجپال نبی دا میلاد مناوے دا تے کی جان دے ہو رب کریم لجپال نبی دے غلام نو اے انعامات دے نال نہیں نوازے گا بھائی بالکل اللہ تبارک و تعالی اس کو انعامات دے نال نوازے گا اگر رب کریم کافر نو مشرک نو نواز سکدا ہے نا جو مالک لجپال نبی دے غلام نو ہی بھائی انعامات دے نال نوازے گا پتہ چل گیا بھائی میلاد منانا بھی جائز ہے میلاد تے مال نو خرچ کرنا بھی جائز ہے جلوس نکالنا بھی جائز ہے اور بھائی جان جھنڈے لگانا بھی جائز ہے اور اس کے اندر کوئی بھی گناہ والا کم نہیں بلکہ بھائی اے تے عین عبادت ہے پھر دوبارہ ایک باطل اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں جی اگر تے میلاد صحابہ نے منایا تے پھر ٹھیک ہے اسی بھی میلاد مناواں گے لہذا صحابہ نے میلاد نہیں منایا اس لیے اسی بھی میلاد نہیں مناواں گے ایسے بات بختوں میں کہنا چاہنا میں تھی صحابہ دی بھی منتے کوئی نہ ہو بس صحابہ کہندے ہو صحابہ دی منتے ہوندے نا چاہے پھر تہاڈا کچھ بن جاندا چلو اگر تسی کہندے ہو کہ اس بڑے صحابہ نو منن والے تے آؤ تانوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک فرمان سنانا وا ایک حدیث سنانا وا جس کے اندر بھائی صحابہ دا بھی عمل موجود ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاڑے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گزر ہویا صحابہ دے ایک حلقے تے حضرت امیر معاویہ نے کہا جناب تسی تے بیٹھ کے کی کر رہے ہو انہوں نے کہا جی اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں آپ نے کیا اللہ دی قسم اٹھا کے دسو کیا تسی ایسے کام دلی بیٹھے ہو انہوں نے اللہ دی قسم اٹھا کے کیا کسی ذکر الہی دے اندر مشغول ہے جناب میرے معاویہ نے کہا کہ میں دوڑے تے کوئی بہتان نہیں لگایا کوئی تہمت نہیں لگا رہا اصل دے اندر گل ہے کہ ایک دیہاڑے اینجی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اپنے غلاماں تو گزر ہویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو کہا کہ تسی تے بیٹھ کے کی کر رہے ہو انہوں نے کہا جی اسی اللہ تبارک و تعالی دی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ دی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے دعائی صورت دے اندر جڑا ساڈے تے احسان کیتا ہے نا اسی اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دوانو ساڈے وال بھیج کے ساڈے تے جڑا احسان کیتا وے رب کریم نے دعائی صدقے جڑا سانو اسلام دی توفیق عطا فرمائیے دوڑے وسیلے نال جڑا اسی قرآن نال اٹیچ اسی اللہ تبارک و تعالی دا شکریہ ادا کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اٹھا کے دسو انہوں نے قسم اٹھا کے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اسی بس اس کام دے لئی ایتھے بیٹھے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دوڑے تے کوئی تہمت نہیں لگا رہا اصل دے اندر گل ہے کہ میرے کول جبرائیل آئے نے انہوں نے میں آ کے خبر دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جڑا کم دوڑے صحابہ کر رہے ہیں نا یہ دوڑے صحابہ دے کم کرن دی وجہ نال رب کریم فرشتیاں دے سامنے فخر فرما رہا ہے بھائی صحابہ اللہ دا اور لاجپال نبی صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر خیر کرن اور رب کریم فرشتیاں دے سامنے بھائی خوشی دا اظہار کرے تو جڑے ویلے بھائی سنی میلاد منان گے جڑے ویلے سنی اللہ دا اور لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر کریں گے تو کی جان دے رب کریم فرشتیاں دے سامنے فخر نہیں کرے گا عزیزان من پتہ چل گیا میلاد منانا جائز ہے اللہ اور اللہ دے حبیب دا ذکر خیر کرنا محفل دی صورت دے اندر یا جلوس نکالن دی صورت دے اندر بھائی اس سب کو جائز ہے اور یہ قرآن و حدیث سے عین مطابق ہے اس کے اندر بھائی بھی کوئی گناہ والا کام نہیں ہے جدو بھائی یہ غیر شرعی کام نہیں ہے تو جڑے لوگ ساڈے تے یہ فتوے لگاندے نے انہاں دے فتوے لگانا کیے باطل ہے اور جڑا بندہ مسلمان نو بھائیا غیر مسلم قرار دینا ہے نا یہ حضور دا فرمان ہے کہ اس بندے دا اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے لہذا بھائی جڑے ویلے ساڈے تے فتوے لگاندے ذرا ویکھ لیا کرو کہ تواڈے جڑے یہ فتوے نے یہ صحیح بھی ہیں یا کوئی نہ
بھائی تھوڑے فتوے بالکل باطل نے، انہاں دے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اہل سنت و جماعت والے جڑا کام کردے نے، یہ لائٹنگ لگاندے نے، جلوس نکالدے نے، جھنڈے لگاندے نے، جتنے بھی کام کردے نے بھائی یہ شریعت دے تابع رہ کے کردے نے۔ تو جدو بھائی شریعت دے تابع رہ کے کردے نے پھر ایک گناہ نہ ہویا بھائی، یہ تو پھر عین عبادت ہوئی نا جی۔ یہ سنی جڑے نے نا، انہاں نے پتہ نہیں میلاد کدو کڈ لیا ہے، اے سنی جڑے نے انہاں نے پتہ نہیں درود کدو کڈ لیا بھی، یہ درود ہے ہی کوئی نہ۔ آنا یار میں تے دسنا وا سنیاں درود اپنے کولو نہیں نکالے بھائی۔ سنی کدی بھی او نظریہ نہیں اپناندے جو اپنا ہوئے، عقیدہ او لیندے جڑا عین قرآن و حدیث سے مطابق ہوئے۔ آنا یار میں تے دسنا وا یہ درود کدو آیا، جڑے ویلے رب کریم نے جناب آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا نا تے آپ نے تنہائی محسوس کی تھی۔ رب کریم نے آپ تے نیند نو طاری فرما دیتا اور آپ دی پسلی تو حضرت حوا نو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا۔ جڑے ویلے جناب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے نا تے سیدہ حوا نو دیکھیا تے بڑے خوش ہوئے، اور جڑی وہ تنہائی سی نا وہ دور ہو گئی اور ہاتھ بدان لگے تے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے آدم ذرا رک جاؤ، پہلے حق مار ادا کرو پھر تواڈے لئے بیوی تواڈی حلال ہوئے گی۔ عرض کی یا اللہ اس جنت دے اندر حق مار کی ادا کرا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے آدم میرے حبیب تے درود پاک پڑھنا تے تیری بیوی تیرے لئی حلال ہو جائے گی۔ عزیزہ نمن پتہ چلیا جڈا پرانا انسان ہے یہ درود بھی اوڈا ہی پرانا ہے، یعنی کہہ لو جس ٹائم انسانیت دی ابتدا ہوئی بھائی اس ویلے درود دی بھی ابتدا ہوئی، ایک سنیاں اپنے کولوں نہیں کڑیا۔ بہرحال میں گل کر رہا سی آقا علیہ السلام دے میلاد دے حوالہ نال، آقا علیہ السلام دی ولادت دے حوالہ نال لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا نور پاک پشتاں وچوں پاک رحمہ دی طرف منتقل ہوندا رہا، بلاخر سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے وجود اقدس کے اندر آقا علیہ السلام دا نور جلوہ گر ہویا۔ جڑے بھی آقا علیہ السلام دا نور جلوہ گر ہویا نا تے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے کہ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام دا جڑے میرے نور میرے جسم اقدس کے اندر آیا نا تھوڑیاں جیاں تبدیلیاں ہوئیاں اور مینوں اپنے جسم تو خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور عورتاں نو جڑے بچے دی ولادت دے حوالہ نال جو مسائل درپیش آندے نا سیدہ آمنہ فرماندے نے میرے نال اینج دا کوئی معاملہ پیش نہیں ہویا۔ ہاں تبدیلیاں آئیاں نے، تبدیلیاں اے آئیاں نے سیدہ پاک فرماندیاں نے جڑے ویلے میں باہر جانیاں تے مینوں پتھر سلام کر دے رہے، کنویں دا پانی خود بخود ہی اوپر آ رہا ہے۔ اینے دوڑے تے میرے لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے تے عاشق کہندے نے لجپال نبی دے متعلق او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وان بولیاں نو بلا جاندا ہے۔ بھائی یہ دوڑے تے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان۔ سیدہ پاک فرماندن جڑے ویلے آقا علیہ السلام دا نور میرے جسم اقدس کے اندر آیا نا 9 ماہ گزر گیا اور 9 مہینیاں دے اندر میں 9 انبیاء دی زیارت ہوئی۔ بھائی جنہ دے اندر ایمان نہ ہوئے انہاں نو اللہ دے انبیاء دی زیارت نہیں ہوندی، تے جس نو 9 انبیاء دی زیارت ہوئے اور جنہ دی گودے چ لجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن تسی انہاں دے ایمان دی حوالہ نال گل کردے ہو۔ بھائی انہاں دا ایمان سبحان اللہ، بھائی انہاں دے ایمان دا مقابلہ اسی نہیں کر سکتے، جتنے بڑے او صاحب ایمان سن بھائی کائنات دے اندر کوئی اتنا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھو کائنات دے اندر رب کریم جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمایا نا ہر ایک نبی دے جڑے والدین سن بھائیا او صاحب ایمان سن۔ سیدہ پاک فرماندیاں جڑے ویلے من محسوس ہویا کہ میرے بیٹے دی ولادت دا وقت قریب آ گیا ہے، آپ فرماندیاں نے کہ میں کمرے دے اندر چلی گئی۔ جڑے ویلے کمرے دے اندر داخل ہوئی نا تے تھوڑی دیر تو بعد میرے کول 4 عورتاں آئیاں جنہ دے قد بڑے اچے لمبے نے، انج لگدا جویں عبد مناف دیاں بیٹیاں نے، یعنی اس دور دیاں عورتاں نے سیدہ پاک نے پوچھا کہ تسی کون ہو، اپنا تعارف کروا رہی سن۔ ایک نے کیا میرا نام حضرت حوا، دوسری نے کیا میرا نام سیدہ آسیہ،
تیسری نے کیا میرا نام سیدہ حاجرہ، چوتھی نے کیا میرا نام سیدہ مریم۔ جڑے ویلے آپ نے پتہ چلیا تے آپ نے کیا کہ ایڈیاں شانہ والیاں عورتاں اج میرے حجرے وچ کیویں؟ انہوں نے کیا شانہ تے ساڑیاں بھی بڑیاں نے، اج تواڈے لال دیاں سی دائیاں بن کے آئیاں۔ عزیزان من، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے ویلے ولادت ہوئی نا تے حضور نے سجدہ فرمایا سب تو پہلے، اور اپنی امت نو یاد کیتا، اس امت نو یاد کیتا اللہ اکبر کبیرہ، جڑی امت پڑھتی نماز بھی کوئی نہیں۔ اس امت نو یاد کیتا جڑی امت نو پتہ نہیں ہے نماز نے شرائط کی نے۔ اس امت نو یاد کیتا جس نو یہ بھی پتہ نہیں ہے نماز دے فرائض کی نے۔ اس امت نو یاد فرمایا جس امت نو اللہ اکبر کبیرہ اس دے فرائض دا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس امت نو یاد کیتا جڑے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اختیارات اور کمالات نو چھپاندی ہے۔ اس امت نو یاد کیتا۔ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت نال بڑا پیار فرماندے سن، تے بھائی تسی بھی پیار دا اظہار فرماؤ۔ پیار دا اظہار ہے کہ تسی قرآن و حدیث سے صحیح معنی دے اندر عمل کرو۔ جڑے ویلے قرآن تے حدیث تے تسی صحیح معنی دے اندر عمل کرو گے نا، اس ویلے پتہ چلے گا کہ تسی لاجپال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سچے امتی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سنی اس لئی تے جویں سفر دا مہینہ ختم ہوندا ہے نا، ربیع الاول دا مہینہ شروع ہوندا ہے تے سنیاں دے چہرے تے ایک مسکراہٹ آ جاندی ہے، خوشی دی لہر دوڑ پیندی ہے۔ غیر خوش نے جناب کیوں خوش ہو رہے ہو؟ سنی کہندے نے جلیا تینوں پتہ نہیں ہے چن چڑھیا آمینہ دے لال دا۔ محترم پتہ چل گیا قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر میلاد منانا جائز ہے، لائٹنگ کرنا جائز ہے، جلوس نکالنا جائز ہے، اور خوشی دا اظہار کرنا بھی جائز ہے۔ کیونکہ اللہ فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔